چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج اس پٹیشن کو پھر سننے جا رہا ہے جو پٹیشن گزشتہ کئی مہینوں سے یا کم از کم 2 ماہ سے زیر سماعت ہے، جو آج خود نوٹس سے شروع ہوئی اور پھر وہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچی ہے۔ اور اب یوں لگتا ہے کہ جیسے قیامت کا دن آ گیا ہے حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ تناؤ کم نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اور ریسنٹلی جو سٹیپ اٹھایا ہے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ان سے کہا استدعا کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا احترام کریں۔ پارلیمنٹ کا احترام ان کے نزدیک، انہوں نے شکایت کی ہے کہ پارلیمنٹ کا عدلیہ کی جانب سے پارلیمنٹ کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ پارلیمنٹ کا دائرہ کار قانون سازی کرنا ہے، آئین سازی کرنا ہے، لیکن ان کے بنائے ہوئے قانون کو رد کر دیا جاتا ہے یا ہولڈ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ ان کے اختیار کے اندر بریچ کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ شکایت چیف جسٹس آف پاکستان سے کی، اور ان کے خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان پر بھی انہوں نے ایک طرح سے گلہ اور شکوہ کیا، اور ان سے استدعا کی ہے کہ ان کے دائرہ کار کو، یعنی پارلیمنٹ کے دائرہ کار کو کم از کم اس کا احترام کیا جائے۔ یہ ریسنٹلی چیف جسٹس نے جو کہا کہ پارلیمنٹ ہر حال میں یا حکومت ہر حال میں وہ پیسے دے 21 ارب روپے جو چاہیے پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ کہا کہ انہیں پیسے نہیں ملے ہیں تو اس پر چیف جسٹس کی سربراہی میں بننے والا بینچ یہ کافی زیادہ سیکھ پا ہو، اور انہیں کانسیکوینسز کی بات بھی کی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف اس بات کا بار بار زور دے رہی ہے کہ حکومت کے خلاف توہین عدالت لگائی جائے اور توہین عدالت کے ساتھ انہیں نکالا جائے۔ تو اسی لحاظ سے آج کا دن کافی کروشل ہے، 27 اپریل کا، کہ اس دن آج ہیئرنگ ہونی ہے، اور اس ہیئرنگ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا اقدامات ہوئے اور کیا صلح صفائی کے لیے یا مشاورت کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کا یہ کہنا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ، ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرے یا کس کے ساتھ مذاکرات کرے نہ کرے۔ اس طرح شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ ڈنڈے کے زور پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یہ ساری اس بات کی طرف یاد ہے کہ یہ جو خلیج ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ خلیج اب جوں کی توں قائم ہے، اور اس پہ جو نیچے اور چیزیں ہوئی ہیں، یعنی آڈیو لیکس آئی ہیں، کچھ مبینہ طور پر ایسی آڈیو لیکس بھی آئی ہیں کہ جو ججز صاحبان، محترم ججز صاحبان کے گھر والوں کی گفتگوؤں پر مشتمل ہے۔ تو یہ بھی کافی سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا آڈیو لیک یا آڈیو ریکارڈ کرنے کا اختیار ہے کسی ایجنسی کو، کسی ادارے کو، اور ہے تو پھر یہ وائلیشن نہیں ہے کسی کی پرائیویسی کی۔ اس طرح کچھ دن پہلے ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کی بھی آڈیو لیک سامنے آئی ہے، گفتگو کر رہے تھے وہ مبینہ طور پر خواجہ طارق رحیم سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ کوئی پیسفل سلوشن اس چیز کا نکلے گا، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ طے ہے کہ 90 روز کے اندر ہی ہونے ہے، ووٹنگ ہونی ہے جب ایک اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر پہلی بار ریلیکسیشن کیوں دی گئی، کنسیشن کیوں دی گئی ہے، اور دوسری بار کنسیشن کیوں دی گئی، اور تیسری بار آپ کنسیشن ہے، یعنی وائلیشن تو پھر دوسروں ہر طرف سے ہو رہی ہے، کوئی ایک طرف سے تو نہیں ہو رہی۔ اور حکومت کا یہ موقف کہ یہ ڈیزالو ہی اسمبلیاں اس انٹینشن کے ساتھ کی گئی تھیں کہ ان کی بنیاد پر حکومت کو ذلیل کرنا ہے، یا ان کو کارنر کرنا ہے، کھڈے لائن لگانے کی کوشش کرنی ہے، بلیک میل کرنا ہے، بازو مروڑنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ہے۔ تو پھر اس پہلو کو ہیئرنگ میں یا سماعت میں جو جسٹس اطہر من اللہ نے پوائنٹ اٹھایا تھا، اس کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا
کہ جب پہلا کام یہ غلط کیا گیا یا وہ ان لوگوں کی ایڈوائس پر، اب اگر عمران خان کے بقول ہی یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی جنرل باجوہ کے کہنے پر توڑی تھی، تو پھر یہ کس طریقے سے ڈیموکریٹک سٹیپ تھا پرویز الہی کا یا محمود خان کا جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، تو ان کی تو یہ آزادانہ کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا، یہ فیصلہ تو اوپر ہو گیا تھا۔ تو جب کوئی فیصلہ اوپر ہوا تو اس میں میلافائڈی تو ہو چکا، بدنیتی تو اس میں ساری شامل ہو چکی۔ تو جب ایک عمارت کی بنیاد ہی بدنیتی پر ہے تو اس میں پھر 90 روز کا اطلاق کیسے ہو جاتا ہے جب تک کہ اس مسئلے کا حل نہ نکالا جائے کہ یہ بدنیتی تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو حامی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے لیے تو یہ بغلیں بجانے کا کہتے ہیں کہ ٹائم ہے، تالیاں بجا رہے ہیں کہ یہ لڑائی چلی ہے اور اس لڑائی میں ان کی جو پاپولرٹی ہے وہ گراف نہیں گرا ہے اور سبکی ہو رہی ہے۔ لیکن پیچھے چلا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کو انٹروسپیکشن کرنا پڑے گا، ان کو خود احتسابی کرنی پڑے گی کہ جب آپ نے قدم ہی ایک ایسا اٹھایا ہے تو پھر اس قدم کے نتیجے میں جو باقی اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو پھر اس کی کیوں نہ باز پرس کی جائے، اس کی کیوں نہ جواب طلبی کی جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے، آج لگتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے آج کچھ اس طرح کی بات ہو جائے، اور ورنہ دوسری طرف سے حکومت اور حکومت اتحاد اس بات پر مصر ہے کہ وہ کسی طرح بھی اپنے اس نقطہ نظر سے نہیں ہٹیں گے کہ ان کے دائرہ اختیار میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور انہوں نے شکوہ کیا ہے، شکایتیں کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ پاکستان، یہ سارے کے سارے اب اس بات پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب آج آگے دیکھتے ہیں کہ آج عدالت بیٹھتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ والسلام، پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے اور بتائیے، اور حل بھی بتائیے کہ یہ ملک کس طرف جائے اور کیسے ان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ والسلام۔